ورک پلیس کے اوپر خواتین کے لیے کسی خاص ڈریس کوڈ کی پابندی کوئی اسلامی معاشرے میں اگر کوئی ادارہ موجود ہے وہ عائد کر سکتا ہے کہ جی آپ نے اس طریقے کا لباس پہننا ہے یا اسکارف پہننا ہے یا ایسی جامہ زیبی ہونی چاہیے؟ معاشرے میں کس طرح سے جانا چاہیے اس کے آداب حدود خود قرآن نے بیان کر دیے ہیں، انہی کی تلقین کرنی چاہیے۔ یہ شخصی معاملہ ہے، اس میں قانون سازی نہیں کی جا سکتی، تلقین کرنی چاہیے۔ وہ تلقین قرآن نے کر دی، پڑھ کے سنائیں گے، وہ مسجدوں میں بھی ہوگی، وہ علماء بھی بیان کریں گے، وہ دانشور بھی بیان کریں گے، یعنی اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کیا چاہا ہے، ہمارے لباس کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں، وہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہو گئی ہیں اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بیان ہوئی ہیں، اور اس طرح بیان ہوئی ہیں کہ اس میں ادنا درجے میں بھی انسانی آزادیوں میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا۔ ان چیزوں کو بیان کرنا، ان کی تلقین کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی یونیفارم مقرر کر دینا یا کسی چیز کو نافذ کرنا، یہ شخصی معاملات میں مداخلت ہے، اور شخصی معاملات میں مداخلت کا حق معاشرے کو، قانون کو، ریاست کو نہیں دیا گیا۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی کو مداخلت کا حق لینا ہے تو اسے سند پیش کرنی پڑے گی، یا وہ علم و عقل کی سند ہوگی اور اس کا ناگزیر تقاضا ہوگا اور اس پہ استدلال کیا جائے گا، اور یا وہ اللہ کا حکم ہوگا۔ یعنی اس کے بغیر کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے معاملات میں مداخلت کرے۔ اللہ نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ اجتماعی احکام جو دیے گئے ہیں وہ ظاہر دیے ہی اجتماع کو گئے ہیں، ان پر اجتماع عمل کرے گا، اس میں فرد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ان دونوں چیزوں کو بالکل الگ رکھنا چاہیے۔ انہی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں، ایران میں، افغانستان میں جو مذہبی حکومتیں قائم ہوئیں، انہوں نے مسائل پیدا کیے، مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ شخصی معاملات کے معاملے میں تلقین اور نصیحت سے آگے ایک قدم بھی کبھی نہیں رکھنا چاہیے۔ باقی رہ گیا یہ بات کہ کوئی ادارے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی تعلیمی ادارہ ہے یا جس طرح کے کوئی دفتر بنایا ہے، وہ اپنے اپنے آداب کے لحاظ سے کوئی یونیفارم مقرر کرنا چاہیں کر لیتے ہیں۔ وہ تو انسان کے لیے گویا فیصلے کا موقع ہوتا ہے کہ مجھے اگر یہ ادارہ پسند ہے تو میں اس کے حدود و قیود کی بھی پیروی کروں گا، نہیں پسند ہے تو میں معذرت کر دوں گا۔ معاشرے میں جب آپ کوئی چیز لاتے ہیں تو وہ اصل میں انسان کے بنیادی حقوق کا مسئلہ بن جاتا ہے، اس میں کسی کو بھی مداخلت کا حق نہیں۔ متواضع ہوگا ہم صاحب۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دین اسلام کی نظر میں کیا عورتیں اور مرد انٹلیکچولی سپیریئر اور ڈس سپیریئر ہیں؟ یعنی مردوں کو کوئی فکری لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے یہ برتری حاصل ہے کہ اپنی صنف، اپنی خلقت کے اعتبار سے یہ زیادہ سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے، اور دوسری جو ہے وہ کم سوچنے سمجھنے والی ہے، جذباتی ہے؟ اس میں کوئی فرق کیا گیا ہے؟ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ذہانت ایک اور چیز ہے اور انسان کی نفسیات کے تقاضے بالکل الگ ہیں۔ تو نفسیات کے تقاضوں میں عورتوں اور مردوں میں بھی فرق ہے، مردوں اور مردوں میں بھی فرق ہوتے ہیں، عورتوں اور عورتوں میں بھی فرق ہوتے ہیں۔ ان کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے اور اس میں ایک دوسرے کو رعایت بھی دینی چاہیے۔ یہ مطالعات سماجی مطالعات ہیں، یہ کیے جاتے رہتے ہیں۔ یعنی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے، مردوں کو دیکھا جاتا ہے، کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں، کون سی ذمہ داریاں وہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، کون سی عورتیں انجام دے سکتی ہیں۔ اس میں جو سروے کیے جاتے ہیں، جو آراء قائم کی جاتی ہیں، وہ بعض اوقات تبدیل بھی ہو جاتی ہیں۔ اس میں معاشرتی حالات، ان کے تغیرات بھی اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے مذہب اس معاملے میں مداخلت نہیں کرتا، وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا مطالعہ کریں اور ان کو سامنے رکھ کر یہ معاملات کریں۔ صرف میاں بیوی کے رشتے میں چونکہ وہ ادارہ اللہ کا قائم کردہ ہے، اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اس میں کمانے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی گئی، کمانے سے روکا نہیں گیا، اسے ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اور وہ بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ انسانی فطرت کا مطالعہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ ٹھیک، سوال ہم صاحب آپ کی خدمت میں اگلا یہ ہے کہ کیا عورتیں اپنی مرضی سے سفر کر سکتی ہیں، ہجرت کر سکتی ہیں، اور کسی بیرون ملک مقیم رہ کر اکیلے اپنی زندگی کے فیصلے طے کر سکتی ہیں، تعلیم حاصل کر سکتی ہیں؟ عورتوں کو جو ہدایت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ ان کی حفاظت کے پیش نظر کی کہ تم کو اگر اکیلے سفر کرنا ہے یا اس طریقے سے سفر کرنا ہے کہ جہاں تمہیں کوئی خطرہ لاحق ہو، تو اپنے کسی محرم عزیز کو ساتھ لے لو۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک اخلاقی نصیحت ہے، اس کا بھی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں سفر تبدیل ہو گئے، ان کی نوعیت تبدیل ہو گئی۔ یعنی اب تو صورتحال یہ ہے کہ آپ جہاز میں بٹھا دیتے ہیں اور آپ کو پورا اطمینان ہوتا ہے کہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ عورتیں بھی پہنچ جائیں گی، بچے بھی پہنچ جائیں گے، بچوں تک کو سپرد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک زمانہ تھا اور میں نے وہ دیکھا ہے کہ میری ددیال سے میری ننیہال کا فاصلہ 24-25 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، لیکن کسی عورت کو اکیلا بھیج دینا ناممکن تھا۔
اس کا کوئی تعلق کسی کی غیرت سے نہیں تھا. حالات ایسے تھے کہ اس میں آپ سفر کیسے کریں گے, پیدل جا رہے ہیں, گھوڑے پر جا رہے ہیں, وہاں کن حالات سے سابقہ پیش آ جائے گا. تو اس کا تعلق بھی سوسائٹی کے احوال اور حالات سے ہوتا ہے. اس میں کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے. عورتوں کی حفاظت کے لیے اگر کوئی ضرورت ہے اہتمام کی تو کریں, اگر اطمینان ہے تو جائیں, پڑھیں, لکھیں, جو انہوں نے اقدامات کرنے ہیں کریں. اس میں کوئی پابندی دین کی طرف سے نہیں لگائی گئی. سب چیزیں معاشرت کے لحاظ سے, لوگوں کی نفسیات کے لحاظ سے دیکھنی بھی چاہیے اور ان کا لحاظ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم سے خواتین کے حوالے سے جو بالعموم غلط فہمیاں لوگوں کے قلوب و اذہان میں پیدا ہوتی ہیں, آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا. آخری سوال میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کا تجزیاتی سا جواب دیجیے گا. ہمارے ہاں تحفظ حقوق نسواں کی تحریکیں ہیں, تنظیمیں ہیں, موومنٹس ہیں, ان کو بنا کے ریلیاں بھی کرتی ہیں, لٹریچر بھی چھاپتی ہیں, اویئرنیس کی کمپینز بھی کرتی ہیں, لیکن عملاً سوسائٹی کے اندر خواتین کے ساتھ سچی بات یہ ہے بالخصوص ہندوستان پاکستان میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی, بلکہ رویہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. روزانہ گھروں کی داستانیں ہمیں خواتین سناتی ہیں, ورک پلیس ایبیوز کی داستانیں سناتی ہیں, تبدیلی نہیں آ رہی. خواتین کے حقوق کا اگر صحیح تحفظ کرنا ہے, ان کو ان کی جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے اس کو اجاگر کرنا ہے, تو آپ کی نظر میں لاہ عمل کیا ہے؟ تنظیمیں بنا کے تحفظ حقوق نسواں کے کام کیا جائے, یا محض لٹریچر چھاپ کے, ریلیاں نکال کے تبدیلی کیسے آئے گی؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا اور پھر دہرا دیتا ہوں کہ سماجی اور سیاسی اور معاشی حالات میں کوئی تبدیلی بھی یک بیک نہیں آتی. اس کے لیے کوئی سوئچ آن سوئچ آف کا طریقہ بھی نہیں ہوتا. آپ کو معاشرے کا جائزہ لینا چاہیے, پھر دیکھنا چاہیے کہ خرابی کا باعث کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں. وہ کسی سوسائٹی میں 2 عوامل ہو سکتے ہیں, کسی میں 4 ہو سکتے ہیں. یہ عوامل بعض وقت مذہبی ہوتے ہیں, یعنی مذہبی سے مراد یہ نہیں کہ مذہب کو مسئلہ پیدا کر دیتا ہے, مذہبی فکر, مذہبی لوگ, مذہبی رویے, یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے. اسی طرح سماجی حالات ہیں, اسی طرح معاشی حالات ہیں. اسی طریقے سے آپ نے کاروبار یا ملازمت کرنے کے لیے قواعد ضوابط بنائے ہیں, ادارے بنائے ہیں, وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں, فاصلوں کی نوعیت کیا ہے, آنے جانے کے کیا اسباب پیدا کیے گئے ہیں, آپ کے ہاں ٹرانسپورٹ کے کیا ذرائع ہیں. یعنی دسیوں چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ مطالعہ کرتے ہیں. مطالعہ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنا, اس کے لیے لٹریچر بھی چھاپا جاتا ہے, اس کے لیے تقریریں بھی کی جاتی ہیں, اس کے لیے کوئی انجمن بھی بنا سکتے ہیں, اس کے لیے آپ تعلیم کے نصاب میں بھی بعض چیزیں رکھ سکتے ہیں. تو یہ ذہن کو تیار کرنا, آپ کی مسجد یہ کام کرتی ہے, آپ کے دانشور یہ کام کرتے ہیں, صحافی یہ کام کرتے ہیں. قانون کی سطح پر دیکھنا کہ کہاں کہاں قانونی تحفظ ہو سکتا ہے, تو آپ کی پارلیمنٹ کو وہ کام کرنے چاہیے. اسی طریقے سے آپ معاشرت کی سطح پر دیکھیں کہ وہ کیا عوامل ہیں جو خرابی کا باعث بنتے ہیں. رستوں کا کیا حال ہے, پولیس کہاں کہاں کھڑی ہو سکتی ہے, کہاں مدد فراہم کی جا سکتی ہے, مدد کے کیا ذرائع پیدا کیے جا سکتے ہیں. اس میں جو خاص طور پر ہمارے ہاں جدید معاشرے ہیں جنہوں نے اپنی تنظیم بہتر کی ہے, ان کے احوال کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. تو یہ اصل میں ایک ہمہ پہلو جنگ ہوتی ہے, اور بعض اوقات اس کے نتائج جلد نکلتے ہیں اور بعض اوقات اس میں برسوں بلکہ نسلوں میں جد و جہد کرنا پڑتی ہے. جد و جہد کرنی چاہیے اور جد و جہد کو کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. نتائج کب نکلیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ بات کہ آپ یک بیک آئیں گے اور کوئی ایک بات کریں گے تو دنیا تبدیل ہو جائے گی, وہ نہ سیاست میں ہوتی ہے, نہ سماج میں ہوتی ہے, نہ معیشت میں ہوتی ہے.